بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو سائیکی بڑی اچھی جانتے ہیں، آپ تو بڑا انوالو بھی رہے ہیں پی ٹی آئی میں. اگر کچھ نہ کہا جائے تو لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں اور اس سے آپ سختی سے بات کریں تو آپ کو سیریسلی لیتے ہیں. آپ کو یہ ایروگنس لگی ہے طاقت کی کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ میسیجنگ تھی؟ دیکھیں مالک صاحب، حکومتیں تو اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں اپنے اوپوننٹ کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو. پاکستان میں کرتی ہیں. اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی بات تو یہ جو دونوں حضرات ہیں، اچکزئی صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی، میں سمجھتا ہوں ان کو راستے میں روکنا یا کچھ کرنا، ان کی اسٹرینتھ وہ نہیں ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیں گے. پی ٹی آئی والے ان کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دیتے جس طریقے سے وہ اپنی لیڈروں کو دیتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خوف ہے کہ کہیں چنگاری. دیکھیں جب بھی لوگ باہر نکلے نا، وہ پولیٹیکل ریزن میں نہیں نکلیں گے، وہ نکلیں گے سوشل، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو ظلم و ستم ہے ان امپلائمنٹ والا، اس پہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں. پولیٹیکلی کوئی نہیں نکلے گا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. یہ اگلے مہینے دیکھ لیجئے گا، یہ جتنا بھی کوشش کر لیں گے. ہاں اگر کوئی شخص لوگ اکٹھے کر سکتا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، باقیوں کی اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب بھی انہوں نے کال دی ہے، ان کے سارے لیڈر تو آئے ہی نہیں. وہ مطلب کہاں گئے وہ لیڈر؟ اتنے آپ کو ٹی وی پہ زیادہ نظر آتے ہیں، گراؤنڈ پہ ایک بندہ نظر نہیں آتا. تو اس کو رہنے دیجئے، گورنمنٹ اسی طرح ہی اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، مجھے انفارمیشن نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈرا ڈرو کے اخیر میں انہوں نے کہنا آ جاؤ جی، کیونکہ لوگ پی ٹی آئی کے سمپتائزر نہیں، میسیجنگ ہے، لوگ سمپتائزر بھی ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے، لیکن وہ سڑک پہ جلسے جلوس میں اس ماحول میں نہیں آنا چاہتے. چلیں ایک بڑا سینسٹیو سوال ہے. بار بار اچکزئی صاحب نے ویسے تو مذاکرات کی بات نہیں، لیکن آج بھی ان کا جو نعرہ ہے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. کہتے ہیں پرامن مظاہرہ، بار بار پرامن کی بات ہو رہی ہے. کیا پرامن احتجاجی تحریک عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر پائے گی کہ خالی ایک فل فلڈ ہارڈ ایجیٹیشن ہی کوئی ان کی تقدیر کے بدلے گا؟ پرامن سے کوئی فرق پڑے گا گورنمنٹ کو، رولنگ سرکلز کو؟ اور ویسے بھی اف آئی ایم گورنمنٹ، میں تو اتنا زیادہ خوش ہوں گا. مثال کے طور پر اچکزئی صاحب کے استقبال کے لیے ایک کمیٹی فارم کی. کس نے فارم کی؟ عالیہ حمزہ نے. سلمان اکرم راجہ نے ٹینٹرم تھرو کیا کہ ہو دا ہیل از دس کمیٹی. ٹھیک، اب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دی مانو ماسی کواں. اف یو آر جینوئنلی ڈیووٹیڈ ٹو لیٹ سے عمران خان، ہو شوڈ یو ٹیک آرڈرز فرام؟ بیرسٹر گوہر خان، اچکزئی، علیمہ بی بی؟ کس کی قربت ہونی چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ دو بشرا بی بی گروپ کی، اور پھر وہ تو ایک الگ سے ہے. تو یہ میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں کہ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی اوور کل بھی کرتی ہے، پھر ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، پھر یہ کہیں گے جی دیکھیں یہ بندے تو آئے ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے. جب تک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سٹرکچر نہیں ہوگا، اب یہ کہ جی زمان پاک میں بیٹھ، تو آپ کہہ رہے ہیں پرامن سے کچھ نہیں ہوگا ان کا، پرامن تحریک سے؟ نہیں، آج تک ہوا ہی نہیں ہے. اچھا اور کسی کا ہوگا مثال کے طور پر؟ میرا تو کام ہے سوال پوچھنا، آپ جواب دینا. میرے سے یہ آپ کا والا شو نہیں ہے، میرے شو میں. مجھے پاکستان کی مالک صاحب اگر وہ یہ کر کے بھی دیکھ چکے ہیں، مزاحمت بھی تو کر کے دیکھ چکے ہیں نا، کئی بار آئے ہیں اسلام آباد. پھر کی کرن آرام نال بیٹھ انتظار کریں، کوٹا انتظار، ویٹ فار دا گڈ ٹائم. اینڈ دین سب سے بڑی بات یہ ہے یار، اگین اس ملک میں آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہو نا، اس شہر میں باقاعدہ ماحولیاتی دہشت گردی ہوئی ہے. تمہارے 29,000 درخت چلے گئے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جی اسلام آباد کی تو 3 سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی تھیں، ہم سے چینی گئی؟ کوئی ایک چون بھی آئی ہے اس میں؟ وہ ایک ایشو سے نکل ہی نہیں رہے، اسی میں پھنسے ہوئے. جب آپ اسی میں پھنسے رہیں گے نا تو پالیٹکس کرنے کے لیے بابو ضروری ہوتا ہے. ان کی پالیٹکس بھی تو ساری ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے نا، یہ بھی تو مجبوری ہے. اس طرح نہیں ہوتا نا یار. دیکھو کتنے لوگ جو تھے، آخر میں 18 سیٹیں رہ گئی تھی نا پیپلز پارٹی کی.
ہے اس میں سے بھی بیگم صاحبہ تو آتی نہیں تھی 17، تو وہ بھی اگر کہتے کہ جی جب تک آصف زرداری رہا نہیں ہوگا ہم تو آئیں گے نہیں. مظہر آپ کے خیال میں نہیں ہوتا یار. اگر واقعی بڑی ٹیم پولیٹیکل تحریک پرامن ہو جو سارے کہتے ہیں جی حق ہے ہونا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں مالک، ہم سب کو خاص طور پہ شاہ جی ہم سب سے سینئر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کی جو تحریکیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر یہ آتا ہے وہی کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور ماضی میں جو ہم نے دیکھا کہ جب بھی تحریک، لانگ مارچ، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس سائڈ پہ چلی گئی ہے. اب یہ اپوزیشن کا سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا، اپوزیشن اپنے ہی بیانیے کی یرغمال ہو گئی ہے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی مخالف ہو گئی ہے. جو اپوزیشن کا جو 2.5 سال میں ایک اپوزیشن کا پراپر اتحاد نہیں بنا پائے. پرام تحریک ہمیشہ بہت ایفیکٹو ہوتی ہے، میرا بالکل یہ وہ ہے، لیکن براڈ پولیٹیکل الائنس کے ساتھ تحریک چلن. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اب یہ دیکھیں نا، تحریک تحفظ آئین میں اچک زئی راجہ ناصر عباس کے بعد تیسرا کون ہے؟ یعنی پی ٹی آئی تو ہے ہی، لیکن اور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے جماعت اسلامی ساتھ نہیں ہے؟ یہ جو چیز ہے تحریک انصاف کی، ورنہ 2.5 سال میں آپ دیکھیں کہ اب تک ایک کوئی پراپر الائنس نہیں بنا، کوئی ایک پراپر آرگنائز تحریک نہیں چلی جس کی ڈیمانڈز جو ہے ایم آر ڈی کی ڈیمانڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تحریک صرف تبھی اثر انداز ہو سکتی ہے اگر وہ فل فلیج براڈ پولیٹیکل الائنس بنا ہو. بالکل آپ نے بات کی بیگ صاحب کے ایسا ہی ہے. ہاں صحیح ہے، ایگری ود یو. چنگاری ہوتی ہے، اسپارک ہوتا ہے، اور معیشت بڑی سیریس ایشو ہے.